بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اسی سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جہاں دیگر بے شمار انعامات سے نوازا، اسی میں یہ توفیق بھی اس کا انعام ہے کہ ہم تکمیل قرآن کی ایک مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا قبول فرمائے، اور قرآن کی محبت میں ہمارے یہ چند لمحات قبول فرما لے، اور اس کو قرآن کی مصاحبت میں لکھ لے۔ محفل اور مجلس آج کی نشست چونکہ قرآن سے متعلق ہے، اس لیے میں نے یہ سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو قرآن نے اپنے بارے میں کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باتیں دنیا میں تم بہت سنتے ہو، دنیا کے کلام اور اللہ کے کلام کا کوئی آپس میں موازنہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے کلام اور اللہ کا کلام ان میں کوئی خصوصیت مشترک ہو سکتی ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یہاں اللہ نے خود ایک موازنہ کر کے دنیا کے کلاموں کو، دنیا کی باتوں کو، اور مخلوق کے جتنے بڑے سے بڑے کلام ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنے کلام کا موازنہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ کائنات کی بہترین بات ہے۔ اب یہاں ہمارے مخلوق میں جو بہترین کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، اس میں دو باتوں کا خیال خاص طور پر رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کلام، دنیا میں کوئی شاعری،
دنیا میں کوئی ادب، دنیا میں کوئی کتاب جب بھی تخلیق کی جاتی ہے تو اس کو لکھنے والا دو باتوں کا خیال ضرور رکھتا ہے۔ ایک تو یہ خیال رکھتا ہے کہ اس میں تکرار نہ آئے، کہ ظاہر ہے اگر تکرار آئے گی تو وہ کلام اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوئی نہ ہوں۔ ہر شاعر، ہر ادیب، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا سا ادب پارہ تخلیق کرنے والا بھی، وہ ان دو باتوں کا خیال خاص طور پر رکھتا ہے کہ اس کے اندر تکرار نہ ہو اور اس کے اندر مشابہت نہ ہو، اس لیے کہ یہ دو خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر مخلوق کے کلام میں جہاں کہیں پائی جاتی ہیں وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، لیکن یہ کلام پتہ ہے کیسا ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں وہ دونوں خصوصیات موجود ہیں جو مخلوق اپنے کلام میں پسند نہیں کرتی۔ مخلوق میں سے کوئی بھی صاحب کلام، وہ کہتے ہیں تکرار ہو یا بار بار اسی طرح کے الفاظ آئیں، ملتی جلتی باتیں، وہ کہتے ہیں قدرت کلام کے منافی ہے۔ جس کی کلام پر قدرت ہوتی ہے وہ تکرار نہیں آنے دیتا، وہ مشابہت نہیں آنے دیتا۔ یہ مخلوق کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب خالق کے کلام کو دیکھو، کتابا متشابہا مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات ملتی جلتی بھی ہیں اور بار بار وہی دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کلام تاثیر نہیں کھو دیتا۔ مخلوق کے کلام میں مشابہت اور تکرار ہو تو کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اب اللہ کے کلام کو دیکھو، کتابا متشابہا مثانی، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یہ ملتی جلتی بھی ہیں، اس میں مشابہت بھی ہے، بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اسی سے جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے وہ سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاثیر کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی ملتی جلتی ہیں، حفاظ بھول جاتے ہیں، اتنی ملتی جلتی اور اتنے مشابہ، کہتے ہیں جی مشابہ لگ گیا، حافظ صاحب بھول گئے مشابہ لگ گیا۔ کیوں مشابہ لگا ہے؟ اس لیے کہ مشابہت ہے ہی بے شمار۔ اللہ، ملتی جلتی اور پھر وہی صفات بار بار، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، یہ ہے اعجاز القرآن، یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ مخلوق ساری جڑ جائے۔ ابھی شیخ عبدالغفار مدنی فرما رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ اس جیسا تم سب مل کے بنا کے لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں بنا سکے، سب مل کے لے آؤ۔ کیسے لائیں؟ مخلوق کے کلام تخلیق کرنے کی بنیادیں ہی اور ہیں، خالق کے کلام کی بنیادیں ہی اور ہیں۔ مخلوق کا کلام جن بنیادوں پر اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں اس سے مزید تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ، اور اس قدر ملتی جلتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب وہ حجاز کے گورنر تھے تب بھی، اور جب وہ خلیفہ بنے تب بھی، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ مناظرے کروایا کرتے تھے، اور مناظروں میں ظاہر مختلف، یعنی وہ دور مناظرے کا دور تھا، اور مناظرہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت دین کی تبلیغ کا ذریعہ تھا، لہذا مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلاتے تھے، یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، مختلف مذاہب کے لوگ آتے اور آ کے مناظرہ کرتے۔ ہر سال وہ مناظرے اس طرح کی مجالس کروایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک دفعہ یہودیوں کی طرف سے آیا، اگلی دفعہ جب مناظرہ ہوا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آئے۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا بھی تم تو
یہودیوں کی طرف سے آئے تھے، اب تم مسلمانوں کی طرف سے آئے ہو، یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو آگے سے کہتا ہے کہ میری اصل میں چونکہ مناظر تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالوں، اور دلائل ہم اکٹھے کرتے رہتے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کے خلاف نئے نئے دلائل پیش کیے جا سکیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی ہمارے لیے بطور مناظر، وہ یہ تھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے اور قرآن جہاں سے مرضی لیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی بات تھی جس کا ہمارے پاس توڑ کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں۔ کہتا میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کوئی سکیم ایسی بنے کہ مسلمانوں کے اس دلیل کا جواب دیا جا سکے۔ تو کہتا ہے سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک سکیم آئی۔ سکیم یہ آئی کہ یہ جو قرآن پاک کی مختلف آیات کے آخر پہ اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں نا، کہیں غفور الرحیم آ جاتا ہے، کبھی کہیں غفور الحلیم آ جاتا ہے، کبھی علیم خبیر آ جاتا ہے، اور حفاظ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے۔ صفات اس قدر ملتی جلتی اور اس قدر بار بار آتی ہیں کہ حفاظ بھی بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان صفات کے بارے میں حفاظ بھی بھول جاتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ صفات ایک جگہ کی صفات اٹھائیں دوسری جگہ لگا دیں، دوسری جگہ کی صفات اٹھائیں تو پہلی جگہ لگا دیں، یوں ان کی صفات ایک دوسرے کے ساتھ، آیات کی صفات ایک دوسرے سے بدل دی جائیں، نئی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ایک صفت اٹھائیں دوسری جگہ، دوسری صفت اٹھائیں تیسری جگہ، تو لوگوں کو پتہ تو چلنا کوئی نہیں۔ جب لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تو پھر ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گے کہ تمہارے قرآن میں تو تبدیلی ہوئی ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ آیت اس کے قرآن میں یہاں ہے، اس کے قرآن میں یہاں ہے۔ یہ گویا کہتے ہیں میرے ذہن میں سکیم آئی مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے کہ ان کی دلیل کا توڑ کرنے کا۔ لہذا وہ کہتے ہیں سب سے پہلی آیت میں نے جو سب سے پہلے بندے کو سنائی، اللہ اکبر، وہ سورہ مائدہ کی آیت تھی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے آخر پہ ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو کہتا ہے میں نے وہاں لگا دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پتہ تو کسی کو چلنا نہیں، وہ بھی اللہ کی صفات ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت سنائی ایک بندے کو تو بندہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن یاد تو کوئی نہیں ہے، حافظ تو میں نہیں ہوں۔ بندہ مسلمان تھا، اس نے آیت سنی اور اس نے کہا کہ حافظ تو میں نہیں ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں کیا ہے، لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ تم جو آیت پڑھ رہے ہو آیت اس طرح نہیں ہے۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ یہ حافظ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن کہتا ہے جو تم آیت پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے۔ کہتا میرا تو دل ہی دہل گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ آیت غلط ہے؟ اس نے کہا دیکھیں یہ جو آیت ہے نا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈال، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے یہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں اللہ کے غصے اور اللہ کی سزا کا ذکر ہو وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت کا ذکر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ واللہ غفور الرحیم یہاں نہیں آ سکتا۔ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، بدلہ دیا جا رہا ہے، اور واللہ غفور الرحیم، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، میں جو سمجھ رہا تھا وہ غلط ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ، تو وہ کہتا ہے میں نے اس کے بعد قرآن کی مخالفت کیا چھوڑنی، میں تو خود مسلمان ہوں۔ کہنے کی بات یہ ہے کتابا متشابہا مثانی، سبحان اللہ، وہی آیات بار بار، لیکن تاثیر کیسی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، سبحان اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے۔
میری عمر ہو گئی ہے کوئی 55 سال، آپ میں سے بھی کوئی مجھ سے بڑے یا کوئی چھوٹے بیٹھے ہوں گے، قرآن سن کے کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے؟ ایمان سے بتائیے، قرآن سنا ہو اور دل دہل گیا ہو، قرآن سنا ہو اور رونگٹے کھڑے ہو گئے ہو، کبھی ہوا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم تو قرآن سنتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ قرآن سنتے ہیں، ساری زندگی ہو گئی ہے سن 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 کے سن ہو گئے ہیں شاید۔ ہمیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے دل دہلتے ہیں، آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، اس سے انسان کی جو ظاہری اور باطنی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ تکرار اور مشابہت سے قرآن کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، مخلوق کا کلام ہو تو تکرار اور مشابہت سے تاثیر ختم ہوتی ہے، اللہ کا قرآن ہو تو تکرار اور مشابہت سے تاثیر بڑھتی۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، اور دنیا والوں کو چیلنج ہے کہ تم اپنے کلام میں تکرار ختم کرتے ہو، اللہ اپنے کلام میں تکرار ڈالتا ہے۔ تم اپنے کلام سے مشابہت ختم کرتے ہو، اللہ اپنے کلام میں مشابہت ڈالتا ہے، لیکن تاثیر اللہ اکبر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ لیکن ہر ایک کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یخشون ربہم، یخشون ربہم۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے وقت دیکھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے، یہی ترجمہ کرتے ہیں، اپنی رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رب کوئی ڈراؤنی چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کوئی ڈرنے والی ہستی ہے؟ وہ تو پیار کرنے والی ہستی ہے۔ تو جو دل میں ڈرتا ہے، خشیت اصل میں اس ہیبت کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہے۔ تو یخشون ربہم کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ جب تک صاحب کلام کا رعب دل میں نہ ہو، جب تک صاحب کلام کے بارے میں انسان کے دل میں خشیت نہ ہو، جب تک صاحب کلام کے مقام کی عظمت انسان کے دل میں نہ ہو، اس وقت تک کبھی اس کا کلام اثر نہیں کرتا۔ کلام کی تاثیر کا صاحب کلام کی شخصیت اور اس کے عظمت اور مقام کے ساتھ بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اللہ، میں کہوں نا پکڑ لو بھائی، یہ کام فکرہ ہے، عام سی بات ہے، پکڑ لو، کیا مطلب ہے؟ سارے کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے۔ اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہے پکڑ لو، اس کا مطلب پتہ ہے؟ تھر تھلی مچ جائے گی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اگر یہی بات صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے تو وہ ایک بریکنگ نیوز بن جائے گی۔ الفاظ وہی ہیں، اور اگر وہی ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، اللہ اکبر، پوری دنیا پہ پھیل جائے گی کہ جناب فلاں ملک کے وزیر اعظم نے کیا کہہ دیا۔ جوں جوں مقام بدلتا ہے، جوں جوں صاحب کلام کی حیثیت بدلتی ہے، تو کلام کی تاثیر اور کلام کا اثر جو سننے والوں پر پڑتا ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارے میں؟ کیا خیال ہے کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں؟ اللہ اکبر، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند ہے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم سارے انسان نہیں، یہ ساری کائنات جس کے اوپر ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدمی سوچے تو صحیح، یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے، کس کے اوپر تاثیر کی بات ہو رہی ہے، اور کس کے کلام کی تاثیر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس پر سوچنا شروع کر دیں، غور کرنا شروع کر دیں اللہ کے مقام، اللہ کی کبریائی کو، تو انسان جو ہم سننے والے ہیں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات اکثر کرتا ہوں صرف تصور بنانے کے لیے، آپ ذرا سوچ لیجئے، اس مسجد میں جب ہم بیٹھے ہیں، یہ آدمی جو میں کرتا پھرتا ہے، ہماری میں ہی ختم نہیں ہوتی،
ہم جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، چھوٹی سی مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، اس مسجد کا اگر نقشہ کاغذ پہ بنائیں تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطے کی حیثیت ہے نا، ایک نقطے سے زیادہ تو حیثیت نہیں اس مسجد کے نقشے میں۔ اور اگر اس پورے محلے کا نقشہ بنے تو اس میں مسجد کی حیثیت کیا ہے؟ ایک نقطے کی۔ اگر پورے لاہور کا نقشہ بنے تو اس پورے محلے کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر پورے پنجاب کا نقشہ بنے تو لاہور اتنا سا رہ جاتا ہے، اور پاکستان کا نقشہ بنے تو پورا لاہور ایک نقطہ رہ جاتا ہے، اور پوری دنیا کا نقشہ ہو تو پاکستان کتنا رہ جاتا ہے۔ بڑھتے جائیں ذرا آگے آگے، اللہ اکبر۔ پھر نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت ہے، اور پھر نظام ہائے شمسی میں اس نظام شمسی ہی کی کیا حیثیت ہے، اور یوں بڑھتے جائیں آگے سے آگے۔ کائنات کتنی بڑی ہے آج تک سائنسدانوں کو نہیں پتا چل سکا کہ کائنات کتنی بڑی۔ جدید ترین دور میں بھی وہ کائنات کی حدود کو نہیں پہنچ سکے کہ کتنی بڑی، اور پہنچ سکتے بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تم کہاں تک پہنچو گے؟ کائنات تو بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت نئی نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام اس دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں اب اندازہ کریں انسان اس کائنات میں انسان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، اور پھر یہ پوری کائنات، اللہ اکبر، اس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے اس کا تو اندازہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں، ایک ایسے تمثیل سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کی ذات کی کبریائی وہ تو وہم گمان سے اور بھی باہر ہے، اللہ کے عرش کی کبریائی یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات جس کی لمبائی چوڑائی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، اور صحرا جو ہوتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے، اس کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک حلقہ، تو فرمایا جو اس صحرا کے اندر اس حلقے کی حیثیت ہے نا، یہی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس ساری کائنات کی۔ اس میں کہاں ہوں؟ یہ میں کرنے والا انسان کہاں؟ اللہ! اور اندازہ تو کریں اگر پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک حلقے اور ایک چھلے سے بڑھ کر نہیں ہے اس کی حیثیت، تو انسان کی کیا حیثیت؟ اللہ! اس خالق و مالک کا کلام ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ اس مالک کا کلام ہے۔ پھر وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس مالک نے یہ کہا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں نا کہ مالک نے کچھ کہا بھی ہے، ہم تو پڑھتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں بس، یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن میں اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی اندازہ تو کریں کہ اس کی کبریائی کے مقابلے میں انسان کے ادنا ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر اس مالک کا احسان ہے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، وہ آگے سے فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کا، اللہ! کبھی سوچے تو صحیح انسان، میں کیا ہوں؟ میرا وجود اللہ کی ذات کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر بھی اللہ میری بات سنتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارتا ہے کوئی مجھے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر!
تو اس کو کبھی اس مالک کی عظمت کا احساس ہونا، یخشون ربہم، تو پھر تمہارے رونگٹے کھڑے ہوں۔ اللہ کرے کسی دن یہ کلک ہو جائے، یہ رونگٹے کھڑے ہونے کا ایک پروسیس شروع ہو جائے، کہیں قرآن سن کے ہمارے دل دہل جائیں۔ جس دن دل دہل گئے، جس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے، سمجھ لو وہ ہمارا خوش قسمتی کا دن ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جسم بھی اور دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ پھر ایک آٹومیٹک پروسیس شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے اللہ کا قرآن سن کے اور اس پر ایمان لا کے۔ جو لوگ بے فکری سے پھرتے ہیں، جن کی زندگی میں ارتعاش ہی پیدا نہیں ہوتا، جن کی زندگی کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، بجلی پیدا نہیں ہوتی، ان کو پھر بھی آرام سے نیندیں آتی ہیں، پھر وہ سوئے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو اللہ کے کلام کی نہ کلام کی عظمت کا احساس ہے، نہ صاحب کلام کی عظمت کا احساس۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر تقشعر ہوگا، پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر لرزہ طاری ہوگا۔ اللہ کرے کسی دن لرزہ طاری ہو جائے قرآن سن کے، اور جس دن لرزہ طاری ہو گیا سمجھ لیجئے ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر تم عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، پھر تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی، پھر تمہاری نیندیں اڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ ذکر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں پھر انسان دل بھی، دماغ بھی، جلد بھی، سکن بھی، جسم بھی، رونگٹے بھی، بال بھی، ناخن بھی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پورے کا پورا انسان اللہ کی یاد میں گند جاتا ہے، اللہ کی یاد میں۔ اور اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استحضار کو، اللہ کے استحضار کو، اپنے دل میں جو استحضار ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، کہ دل میں اللہ کا استحضار ہو، ہر وقت انسان کو ایک ہی فکر ہو کہ میرا اللہ اور میں، میرا اللہ اور میں، میرا اللہ اور میں۔ یہ استحضار ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی برکت سے ہوتا ہے، وگرنہ تو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وگرنہ تو دل رہتے ہی نہیں۔ اور یہ دل ہی تو ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، دل بگڑ گیا تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ کس سے لگتا ہے؟ زنگ ہماری یہ روزمرہ کے معمولات سے لگتا ہے، ہماری آنکھیں جس چیز پر پڑتی ہیں دلوں کو زنگ لگتا ہے، ہماری زبان جو کچھ بولتی ہے دلوں پر زنگ لگتا ہے، ہماری سماعتوں سے جو کچھ ٹکراتا ہے ہمارے دلوں کو زنگ لگتا ہے، ہم سارا دن جو کچھ کرتے ہیں ہمارے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ بندہ مومن بھی، مومن آدمی جس کے دل میں ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ مومن بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا، ایک گناہ، اللہ اذا اذنب ذنبا، ایک گناہ دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا۔ اگر تو اس کے بعد اللہ نیکی کی توفیق دے دے تو وہ دھل جاتا ہے، نہیں تو اس کے بعد پھر گناہ ہوا ایک اور نقطہ لگ گیا، پھر اور گناہ ہوا اور نقطہ لگ گیا، کرتے کرتے پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ رین ہے، یہ وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ اللہ، اب دل پر زنگ لگ گیا تو نہ نصیحت کا کرنٹ پاس ہوتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی انسان کو قرآن میں دل لگتا ہے، نہ اس کو
نصیحت اثر کرتی ہے، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نماز کی وجہ سے دل کے اوپر کوئی کچھ بھی نہیں سر نصیحت. وہ جو دل کے اندر دل کی جو سختی ہے نا، دل کی سختی یہ لعنت کی علامت ہے. دل کی سختی لعنت کی علامت. قرآن نے کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. بنی اسرائیل نے وعدہ توڑا، ہم ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. لعنت کی تو سب سے پہلا اثر پتہ کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو دلوں کی جو سختی ہے یہ لعنتی دل ہونے کی علامت ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ دل سخت. اللہ اکبر. ایک شخص مجھے ملا بیت اللہ میں، کہتا جی میں اتنے دنوں سے یہاں آیا ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آتا. میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا. اللہ اکبر. میں ہل گیا اس کی بات سن کے. جس کو بیت اللہ میں جا کے بھی رونا نہیں آتا، اس کے دل کی سختی کا عالم کیا ہوگا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رویا کرو، اور جب دعا مانگا کرو تو اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑگڑایا کرو. اور نہ بھی رونا آئے نا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کرو. رونے کی پریکٹس تو کرو. اللہ کے سامنے رو گے تو دل نرم ہوگا. اسی سے دل نرم ہوتا. اللہ اکبر. تو دلوں کو زنگ لگ گیا. ان القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل اگر خراب ہو گئے، خود ہی تو آپ نے فرمایا سارا جسم خراب ہو گیا، سارا کچھ بگاڑتا ہے. دلوں کو زنگ لگا ہوا ہو تو پھر یہ ظاہری نیکیاں بھی کام نہیں آتی. دل کو تو زنگ لگا ہوا ہے. ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول دلوں کا زنگ اتارنے کی کوئی چیز ہے، کوئی ریگ مال، کوئی اس کو جلا بخشنے والی چیز، کوئی ایسا منجن، کوئی ایسا صابن جس سے اس کو دھوئیں اور دھل جائے، زنگ صاف ہو جائے، کوئی ایسا ممکن ہے؟ اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں دو چیزیں ہیں جس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے: کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو، اپنی موت کو یاد رکھا. اور موت یاد ہو نا بندے کو تو دل پر زنگ لگتا ہی نہیں. کثرت ذکر الموت، زیادہ زیادہ موت کا تذکرہ کیا کرو. ہم گھر میں بچہ کوئی نام لے لے نا موت کا، اور چپ کر یہ گلہ نہیں کری دی، ہم اس کو چپ کروا دیں. ہم کہتے ہیں گھر میں موت کا نام نہ لو، تو دل کا زنگ کیسے اترے؟ موت کا نام تو لینا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کثرت ذکر الموت، زیادہ زیادہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھا کرو. بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بچوں کو بتائیں موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. آنے کی باری ہے، جانے کی باری نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس مسجد سے نکلنا ہمیں نصیب نہ ہو، ہمارا اگلا لمحہ جو ہے موت کا ہو، یہ اللہ کو معلوم. اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے، باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ آئے، بس اتنا ہی تو کام ہے. اللہ کا حکم ہونا ہے، بس بات ختم. تو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے. تو جب ہر وقت آدمی موت کو یاد رکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ موت کی تیاری رکھے گا تاکہ موت آئے تو میں موت کے وقت پچھتاوا نہ ہو. وہ تیاری رکھے گا تو دل پر زنگ لگ کیسے سکتا ہے؟ دوسری چیز فرمایا وہ تلاوت القرآن، قرآن پڑھنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جب آدمی قرآن پڑھے اور اس کو سوچ سمجھ کر پڑھے تو اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر اللہ کی عظمت کے، بغیر اللہ کی خشیت کے، بغیر اللہ کے رعب کے. ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور ساری زندگی پڑھ رہے ہیں قرآن، لیکن قرآن کے ساتھ بھی ہم نے وہ تعلق نہیں بنایا جس سے قرآن نے ہمارے دلوں کو صاف کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأوا القرآن، صحابیوں قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.
یہ قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا. کن کی سفارش کرے گا؟ ساتھیوں کی. لِأَصْحَابِهِ، یہ نہیں فرمایا لِقُرَّائِهِ، اس کو پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. لِأَصْحَابِهِ، اور اس کے ساتھ وہ دوسری حدیث بھی شامل کر لیجئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقِ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہرو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے تو چڑھتا جائے گا تیرا مقام بلند ہوتا جائے گا. وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور جہاں تیری آخری آیت جا کے مکمل ہوگی وہاں تیرا محل ہوگا. تو وہاں جو چڑھنا ہے تو پیدل تھوڑی چڑھنا ہے، وہاں وہ پیدل تھوڑی ہوگا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا جا. جنت کے زینے ہیں پتہ نہیں کتنے تیز ہوں گے. یہ دنیا کے زینے اللہ اکبر، اب تو خیر پتہ نہیں کتنے تیز رفتار زینے آ چکے ہوں گے. 2006 کی بات ہے، میں ملیشیا گیا تھا، وہاں پہ کوالالمپور کے اندر ایک ٹاور ہے، 2 ٹوین ٹاور، 88 منزلیں اس کی. تو اس کی 44ویں منزل تک جانے کی اجازت تھی اس وقت. تو جب ہم لفٹ میں بیٹھنے لگے تو لفٹ والے نے بتایا کہ یہ بڑے تیز رفتار یہ لفٹ ہے اور یہ 1 سیکنڈ میں 4 منزلیں طے کرتی ہیں. 1 سیکنڈ میں 4 منزلیں، اور وہ 44 منزلیں اس نے 11 سیکنڈ میں طے کر لی. اور 11 سیکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ یوں ہم اندر گئے اور یوں باہر آ گئے، دیکھا تو سارا شہر نیچے آیا. یہ تو دنیا کے زینے ہیں. جنت کے زینوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درجے کا فرق پڑ گیا نا، 1 درجے کا، جنت میں 1 درجے کا فرق پڑ گیا کہ وہ 1 درجہ اوپر ہے اور یہ 1 درجہ نیچے ہے. تو فرمایا نیچے والے درجے والے لوگ اوپر والے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. 1 درجے کا فرق. کتنی بڑی جنت ہے، کتنا اونچا مقام ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ جنت کے زینے چل رہے ہیں، وہ 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی اوپر جا رہے ہیں. تو رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آرام آرام سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تاکہ تیرا محل اور اونچا ہو، اور جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا محل ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ آیت حافظوں کے لیے ہے. ہم نے ترجمہ اس کا کیا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے یہ کہا جائے گا. ہم نے کہا یقال لحافظ القرآن. ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ سمجھا یہ حافظ قرآن نہیں ہے، صاحب قرآن. اور اس حدیث میں بھی، مسلم شریف کی حدیث میں جس میں نے عرض کیا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرتا ہوا آئے گا. تو قرآن نے سفارش کرنی ہے ساتھیوں کی، اور صاحب اور اصحاب ایک ہی بات ہے. قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ساتھی کون ہے قرآن کا؟ ساتھی ہوتا کون ہے؟ حافظ بھی ساتھی ہو سکتا ہے، غیر حافظ بھی ساتھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے حافظ ہو لیکن قرآن کا ساتھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ صاحب وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ زندگی گزارے، قرآن کے ساتھ وقت گزارا ہے. کبھی آپ یہ بتائیں دنیا میں آپ کو کوئی آدمی ملے اور آپ چاہے آپ کے محلے کا رہنے والا ہو، آپ 5 وقت چاہے مسجد میں اس کو ملے، السلام علیکم وعلیکم السلام، گھر چلے جائیں، وہ آئے السلام علیکم وعلیکم السلام، گھر چلے جائیں. آپ ساری زندگی بھی رہیں، آپ کا کبھی اس سے تعارف نہیں ہوگا. تعارف کب ہوگا؟ تعارف تب ہوگا جب آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کے ساتھ 1 رات گزار لیں تنہائی میں. کوئی بھی بندہ ہو اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا وقت ہو، چاہے دن ہو چاہے رات، تنہائی میں آپ کو بیٹھنے کا وقت مل جائے 2 لوگوں کو، تو پہلے دن ہی وہ سارے کے سارے راز آپ کو بتا دے گا.
اپنا تعارف کروا دے گا، آپ سے تعارف حاصل کرنے کا، سارے دکھڑے پہلے دن ہی ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو جائیں گے۔ ہوا تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے آج تک قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزارا، قرآن کو کبھی زندگی کا ساتھی نہیں بنایا۔ قرآن کو زندگی کا ساتھی بنائیں گے تو یہ منزل مقصود پر لے جائے گا۔ قرآن کو زندگی کا ساتھی بنائیں گے، سادہ سی بات ہے، قرآن کو یہاں اپنی زندگی میں داخل کر لیں، قرآن ساتھی بن جائے گا، پھر بڑا ہی باوفا ساتھی ہے، پھر یہ جنت میں اعلیٰ مقام تک لے جانے تک ساتھ رہے گا۔ اور اگر یہاں ساتھی نہیں بنایا قرآن کو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس میں آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہدایت کے لیے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ فرمایا یہ جو سوئچ آن ہو گیا نا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء۔ اللہ کرے ہم سب قرآن سن کر ڈرنے والے بن جائیں اور ہمارے دل دہلنے والے بن جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ اگر نہیں ہوا تو قرآن ساری زندگی بھی پڑھتے رہے، اگر اس کا حق نہیں ادا کیا۔ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس وقت تک قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک یہ نہ پتا چلے کہ مجھے میرا اللہ خطاب کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ہر اس شخص سے ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ڈائریکٹ خطاب ہے۔ اور جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے نا، تو فوراً سمٹ کے توجہ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ تجھے خطاب کرنے والا ہے، آپ کو خطاب کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں قرآن کے بارے میں۔ جب ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تو اللہ کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت اور کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں کیسے بیٹھے؟ پھر ہم اس کے ساتھی نہیں بنے، ہم نے کبھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر سمندر کی سطح پہ ساری زندگی چلتے رہیں، تیرتے رہیں، تو کبھی ہیرے جواہرات تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہیرے جواہرات تک پہنچنا ہے تو ڈوبنا پڑے گا۔ تو قرآن کو ڈوب کر پڑھیں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، قرآن کو اپنا دکھ بتائیں، قرآن آپ کو اپنا تعارف بتائے، اپنے راز بتائے گا، اور قرآن کے ساتھ ایسی دوستی کر لیں کہ جس کی قرآن سے دوستی ہو گئی۔ انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، پھر یہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑتا نہیں ہے، قیامت والے دن سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی سفارش لازماً قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نہ ہوئی، یہ دونوں طرح قبول ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن کی سفارش ضرور ہونی ہے، قرآن نے ہر بندے پہ بھگتنا بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے حق میں بھگتنا ہے، کسی کے خلاف بھگتنا۔ القرآن حجت لک او علیک، یا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل۔ اللہ اکبر۔ اب میں اور آپ ہم اندازہ کر لیں کہ ہمارا قرآن سے کیا ایسا تعلق ہے کہ قرآن قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارش کرے۔ اگر ایسا تعلق ہے تو پھر خوشخبری کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج فکر کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک حصہ، ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے اختتام پر، کہ لگتا یوں ہے کہ یہ اس وقت کا موقع ہوگا جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہوگی، میں اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اللہ مجھے اذن عطا فرمائیں گے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں عرض کروں گا اللہ میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیں گے کہ جاؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نشانی کے جتنے لوگ ہیں
اپنی امت کے وہ نکال کر جنت میں ڈال دو۔ فرمایا میں اس نشانی کے لوگوں کو جنت میں ڈال دوں گا، لیکن ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، دوبارہ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا میں اٹھوں گا، مجھے کہا جائے گا اذن ہوگا اٹھو اور مانگو کیا مانگتے ہو، میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اللہ میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو نکال کر جنت میں ڈال دے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی مقرر کریں گے جو پہلی نشانی سے چھوٹی نشانی ہوگی، گویا میرٹ لو ہو جائے، چلو اس نشانی کے لوگوں کو بھی نکال کے جنت میں ڈال دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس نشانی کے لوگوں کو بھی ڈال دوں، لیکن ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ میں تیسری دفعہ پھر اسی طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک ایسی نشانی مقرر کریں گے کہ مجھے لگے گا کہ اب تو میں ساری امت کو نکال لوں، گویا میرٹ اتنا لو ہو جائے گا، اتنی چھوٹی نشانی۔ اب نشانی کیا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن آپ نے فرمایا اتنی چھوٹی نشانی اللہ مقرر کر دیں گے کہ مجھے لگے گا کہ میں اب ساری امت کو نکال لوں گا، اور جب میں اس نشانی کے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا تو ابھی بھی میری امت کے بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں۔ 3 دفعہ کی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود کچھ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما یبقى فی النار، جہنم میں اب کوئی باقی نہیں بچے گا، الا من قد حبسہ القرآن، صرف وہ بچیں گے جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں، ان کو آپ کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی۔ القرآن حجت لک و علیک، اللہ یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تو فرمایا ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن، اب جہنم میں صرف وہ بچیں گے جن کو قرآن روک لے گا، ای وجب علیہ خلود، جس کو قرآن نے جہنم میں روکا وہ تو ایسے ہے جس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہوگی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارا اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ وہ تعلق بنائے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے اور جنت کی طرف لے جائے۔ سن لیجئے آج کے دور میں جو فتنے کا دور ہے اور ہم سب پریشان ہیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں، یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو فتنوں سے بچا سکتی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک 5 وقتہ نماز ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک تو سیدھے ٹریک پہ رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، اور دوسرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی ان 2 چیزوں سے جوڑ دیجئے اور خود بھی ان 2 چیزوں سے جڑ جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو دجال کا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، لہٰذا خود بھی 10 آیتیں یاد کریں۔ یہ علاج صادق المصدوق نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لہٰذا پہلی 10 آیتیں خود بھی یاد کر لیں سورہ کہف کی، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔